مطلب ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کہانی اس طرح مت کھولو کہ کچھ لوگ پہنچ جائیں آپ کے اصل دشمنوں تک. آپ نے رسائی نہیں دینی نا کسی کو, چاہے 14-15 سال 20 سال بھی کیوں نہ گزر جائیں. کیونکہ اس سے بڑا بے وقوف کیا ہوگا جو آپ کی پریزنٹ ڈے حیثیت کے لوگوں کو ان کا پتہ بتا دیں جن کے ساتھ آپ 20 سال پہلے کہیں لڑے تھے, اور وہاں سے وہ راز مل جائیں ان کو جو آج تک کسی کو نہیں پتا کہ ان کو گرانے کا طریقہ کار کیا ہے. صحیح. گیٹ دا پوائنٹ. اس پورے ایٹماسفیئر میں آپ نے اگر ویکنس ایکسپوز بھی کرنی ہے ہیلپ کریٹ کرنے کی, تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ کے 90-70% اینگل زیادہ نہ کھل جائیں. صحیح ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ اب ٹول آ رہا ہے اس کے اوپر. اس لیے میں نے پہلی باری میں جب آپ کہہ رہے تھے نا جلدی بتائیں, میں نے اس میں نہیں بولا تھا, اب ٹول بتا رہا ہوں میں آپ کو, لوگ ڈرے نہیں. تو یہ کیا ہوگا, اس سارے کو سمجھنا ہے اس نے, کیونکہ پہلے تو سب کچھ جی حضوری چل رہی تھی, سب کچھ آپ کے فیور میں چل رہا تھا نا, اور آپ سمجھ نہیں رہے تھے. اب آپ کو لگ گئی سٹ, گر گئے اب آپ. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اب مزاج آئیں گے, نظریں بدلیں گی, لوگ چیک کرنا, لوگ مزے لے رہے ہوں گے نا بیٹھ کے, بھی تو وہ سب چلے گا. اور اب آپ ایک چیز بیچنے جا رہے ہیں اپنی, یا آپ اپنی ایک چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ نے ساری زندگی ہیلپ نہیں مانگی, اب مارکرز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے نا سوسائٹی کے. اگر یہ بک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مسئلہ ہے نا, تو وہ کیلکولیشنز خود ہی چلنا شروع ہو جائیں گی. صحیح. تو اس سارے کے بیچ میں آپ نے کبھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کہیں اب آپ رستہ تلاش کرنے کے لیے روز جس رستے سے آتے تھے, اب اس سے ہٹ کے ایک اور روٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ روٹ آپ کسٹمری نہیں ہے اس کے اوپر. آپ کو صرف شارع فیصل سے گھر جانے کی عادت ہے, کینٹ سے نہیں. صحیح. نیا روٹ ہے, نئے گنڈے ہوں گے, نئے بدماش ہوں گے وہاں پر, صحیح. نئے کارنیورسز ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, بڑے ہوں گے. اور آپ کے پاس پرانا آرسنل کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا. جو آپ کے پاس ہے انہیں دکھے گا تھوڑی. پرابلم یہ ہے آپ کا ویپن جو ہے نا, وہ اب دنیا نہیں رہی ہے آپ کے پاس. صحیح ہے. جس ویپن سے آپ دنیا کو نیچے لگاتے تھے نا, وہ نہیں ہے اب آپ کے پاس. آپ کی تیز تراریاں, آپ کی زبان درازیاں, آپ کی گاڑیاں, آپ کی چودراہٹیں, آپ کی ٹور, آپ کے کانٹیکٹس, آپ کے لنک سب ختم ہو چکے ہیں. صحیح ہے. آپ کھل چکے ہیں, آپ بدنام ہو چکے ہیں. صحیح. جو نہیں ہوئے ہوئے وہ آپ کی حرکتوں سے مزید ہو جائیں گے. اس میں آپ نے تھوڑا روٹ سوئچ, اب بندے نے تدبیر کرنی ہے نا. اب یہاں بیٹھ کے اگر مسلمان کہے یا کوئی انسان کہے کہ یہ پورا رستہ بھی اللہ ہی کرا دے, یہ سارا جو ٹول کھڑا ہے میرے لیے وہ بھی اللہ صاف کر دے, اور منزل خود چل کے آ جائے, تو انقلاب آ جائے گا. اور یہ ایک بہت پاورفل سائیکالوجی ہے کہ تم بس یہ مان لو کہ تم بہت بڑے ہو. اگر آپ اسے سپیریئر سائیکالوجی کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ تم صرف مان لو اللہ تعالیٰ کو, تو یہ سب کچھ ہٹ جائے گا, اور تمہیں اس کے سے گزرنے کی وہ جو ٹول اور تکلیف لینے کا جو ایک ہے, یہ سنت تخلیق ہی نہیں تھی اللہ کی. صحیح ہے. کہ تم گزرو گے اس سے. ڈو یو تھنک یہ ہوگا, یہ ہونا چاہیے, یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر وہ ہیلپ, جو چیز آپ, جو مقام ہے, مقام خود اٹھ کے آئے گا آپ کے پاس. مقام آئے گا اٹھ کے ایک دن آپ کے پاس, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مقام بننا ہے. تب مقامات آئیں گے پھر آپ کے پاس. تو اب سوئچنگ ہونی ہے, چینج آنا ہے اپنے اندر. اس ڈائیورسٹی کی چینج آئے گا جہاں اس کا موڈ, مزاج, ایٹیٹیوڈ, ایموشن. اس کے اندر وہ بھی آئے گا نا کہ نوابی اصل معنوں میں ختم. نوابی ٹوٹے گی نا حضرت کی. ہم نواب تھے, یہ ہم بات کرنا نہیں, کس سے نہیں سنا. نہیں سر, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے وہ, لیکن وہ یہ ہر جگہ بتاتے ہیں میں ایک وقت میں نواب ہوا کرتا تھا. بھائی ہوا کرتا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ دیکھیں دنیا ایک ریس ہے. صحیح ہے. اور سب لڑ رہے ہیں اور بدل رہے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی 1960 کی شیروانی کا, نوابی شیروانی کا رونا آج تک رونا ہے نا کہ ہم نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا تھا. سر, nobody cares about an old man who's not changing with the trends of the society. Nobody cares. People don't care what you achieved last year. لوگ آپ کی سوشل میڈیا, آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے کچھ لوگ فوت ہوئے, بڑے ہائی پاورڈ تھے وہ زمانے,
کسی انڈسٹری لیڈرز تھے. میں 2 دن میں جس دن ختم ہوں گا نا 2 دن بھی یاد نہیں رکھے گا شاید. دس از اے ریالٹی. تو بھیا آپ نے بیٹھ کے جتنی بار کہنا جی ہم یہ ہیں اور ہمارے بڑے یہ تھے اور ہم تو بڑے چودھری ہیں اور ہم دینداروں کو بھی سمجھا رہا ہوں. کنویں میں مینڈک کو اپنا کنواں بہت اچھا لگتا ہے مگر پورا علاقہ انڈسٹریلائز ہو چکا ہوا. اٹس اے میٹر آف ٹائم. انہوں نے آپ کے کنویں کو ایز اے آثار قدیمہ رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. وہ نہیں مانتے. کنویں کا مینڈک اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ پوری انڈسٹریلائزیشن جو ہے نا یہ تو فارغ ہے, میں اصل انقلاب ہوں, میں اتنا ہی رہوں تو میں ٹھیک ہوں, تو خوش فہمی اچھی ہے لیکن ہلکی ہلکی جب اینٹ کنویں کی گرنا شروع ہوتی ہے نا تو تب یہ بار بار منور چینج نہیں کریے گا, پھر اسٹریٹجی چینج نہیں کرے گا اگر کنویں کی دیواری کمزور ہو کے گرنا شروع ہو جائے. سمجھ رہے نا آپ؟ صحیح ہے. پھر آپ چینج اور یہ منورز اور پھر یہ میڈیمز اور ایولیوشن کی باتیں نہیں کریے گا, ویسے ہی رہیے گا, ویسے ہی لافنگ سٹاک بن جائیں گے آپ. ایسا ہوتا نہیں ہے, بدلتے سب ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے نا کچھ, تو اس پہ میرا جملہ بڑا اچھا ہے, کچھ آج بدلتے ہیں عدیل بھائی, کچھ کل بدلیں گے. بدلتا ہر کوئی ہے, ٹھیک ہے, بدلنا پڑ جاتا ہے, ورنہ ایک روٹ ہے جس سے کنواں انڈسٹریلائزیشن کو برباد کر سکتا ہے, شہادت. مرنا کون چاہتا ہے سر؟ کوئی جان نہیں دیتا, سب کو صرف ایک سٹوری اچھی چاہیے, جان شان کوئی نہیں دیتا سر. لیٹس کم بیک ٹو دیٹ ایلیمنٹ. ہاں بلکہ جان دینے کی سوچ ہوگی تو ہی تو نکلنا ہے آپ نے. تو ٹول کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ٹول ہے نئے لوگ, نئی باتیں, نئے تانے, نئے مزاج, آپ کے اسٹیٹس سے نیچے کے لوگ, کچھ اسٹیٹس کے بہت اوپر لوگ, کمپلیٹ ڈائیورسٹی, نو کمفرٹ زون, نو کنوینئنس, کوئی کولڈ شولڈرز نہیں ہیں, کوئی پیمپرنگ نہیں ہے, کوئی ممی پاپا نہیں ہے. یو آر ان دا ریئل گیم. تنہائی ہے, ڈاؤٹ ہے, بڑے بڑے شیطان اور ڈیمنز ہیں, مگر وہ 2 توپے جو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں نا, صبر اور یقین, وہ کام کریں گے اور وہ فرنٹ پہ کام نہیں کرتی. ان 2 مشینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویزیبل نہیں ہے. یہ بیک اینڈ پہ کام کرتی رہیں گی اور روز کی ہٹ ہے اور یہ روز ریپیئر کریں گے آپ کو. یعنی صبر یقین آپ کو روز ریپیئر کریں گے اور دنیا آپ کو روز ہٹ کرے گی. تو یہ جنگ شروع ہو جائے گی یہاں سے, اور کمپلیٹ سٹارٹنگ فیز کے اندر نا ایک پیر کھائی میں, دوسرا سمندر کے. تو جس دن کھائی نے نہیں نوچا ہوگا تو اس دن سمندر کھا رہا ہوگا بیٹھ کے, اور جس دن سمندر نہیں کھا رہا ہوگا اس دن کھائی نوچ رہی ہوگی. اس میں یہ پہلے قدم ہے انسان کے. اور اس میں جناب سے کہنا بلیف سسٹم چاہیے آپ کو, غیرت چاہیے. تیسرا ایڈ کر لیں, غیرت انٹرنل ہے, صبر یقین ایکسٹرنل ہے. صبر یقین اللہ اورینٹڈ ہے, غیرت اسٹیم اورینٹڈ ہے. صحیح ہے. غیرت بھی کھڑا کرتی ہے انسان, اور اللہ سے امید, یقین, محبت وغیرہ وہ صبر یقین لے جائے گا. غیرت اس کو کہے گی نہیں. تو جتنا وہ ماریں گے نا اس کی غیرت کے بارے میں یہ لکھ لیں فارمولا جو سن رہے ہیں, the more you hate غیرت the bigger it becomes. غیرت مند آدمی کی غیرت کو مارو گے نا تو وہ اور بڑی غیرت بنے گی, اور غیرت کم آدمی کی غیرت کو ہٹ کرو گے نا وہ اور کم ہو جائے گی. بغیرت ہو جاتا ہے, غیرت والا اور غیرت. وہ اس کو آپ وہ جب ایک غیرت مند آدمی ذلیل ہو رہا ہے نا کیونکہ حالات ہو گئے, وہ پاور مل جائے گی اس کو. اس لیے کہتے ہیں غیرت. آپ نے ایک جملہ بھی لکھا تھا فیس بک پہ 2-3 دن پہلے, مجھے میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر انسان کی ضرورت, میں نے پوسٹ کی ویسے ہی بیٹھا تھا, مجھے سوچ آئی, ضرورت اگر غیرت سے بڑی ہے تو وہ انسان بھیکاری بنے گا, اور اگر غیرت ضرورت سے بڑی ہے نا تو وہ انسان امام بنے گا, قائد بنے گا انشاءاللہ. اب ادھر سے پوچھیں, آپ نے آگے پوچھنا ہے. یہ تو یہ اب چلے گا, اس کی ڈیوریشن کتنی ہے یہ ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہے. لیکن شیخ اب ان ٹیکنیکل گراؤنڈز, لیکن ابھی پہلی فزیکل رسپانس کائنات کا ابھی تک نہیں ہے. رسپانس نہیں, ابھی نہیں, ابھی چل خالی ایک انویزیبل مشین چل رہی ہے دماغ کے اندر, ہوپ کی, اللہ تعالیٰ سے. گراؤنڈ پہ کوئی رزلٹ نہیں. گراؤنڈ پہ سب کچھ ایک اجنبیت ہے, ایک بندہ اسٹرینجر ہے, ایک نئے رستے کے اوپر ہے.
जो आएंगे वो भी यहाँ पर ये सोचना चाहिए इंसान अच्छा जो आएगा भी ना वो इतना माठा और माड़ा रिसोर्स होगा बहुत बनाना पड़ेगा इसको कि बंदा कहेगा यार ये हम नवाब थे क्या, कुछ एक हम तो एक्सपोजर था ना? गद्दी पे बैठे हुए थे हाँ हाँ, ये क्या है? और उस वक्त तो इतना बंदा हमारे इर्द गिर्द होता था हफ्ते की रात को, और हम तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे थे। गद्दी की वो आप नहीं थे, वो गद्दी की पावर थी। सही है, गद्दी तो अब हटी है, अब आप हैं। अब आप है। तो अब जो बंदा आपके पास आ रहा है ना वो इतना नॉन प्रेजेंटेबल और माड़ा रिसोर्स आएगा शुरू में आपके पास, इसको ना बी सो वीक कि बंदा कहेगा मैं सल्तनत इनके साथ बनाऊं। भाई वो आपके घोड़े थोड़ी थे, वो तो आप किसी के सहारे पे खड़े हुए थे ना। अब आप आए ना मैदान में खुद, मैंने भी किसी को बोला ना मैं किसी के साथ था तो उनकी सवारी मुझे बहुत अच्छी थी, बहुत महंगी सवारी में मुझे लेने आया कोई, तो जो मेरी खिदमत के लिए हजरत थे वो मेरा बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। तो मैंने कहा सफ़र तो मैंने आपके साथ किया है लेकिन किसी दिन आपके साथ सफ़र करेंगे। सही है, क्योंकि अभी भी आपने हमारे साथ सफ़र किसी और के नाम पे किया ना, तो असल सफ़र जिस दिन आप हमारे साथ करेंगे तब आपकी कैपेसिटी का पता चलेगा। और तो हमारी कैपेसिटी तो हर सफ़र में वही रहेगी, चाहे वो किसी बड़ी में हो चाहे छोटी चीज़ में हो, हम तो वही हैं। आपके सफ़र का हमारे साथ ताल्लुक पता चलेगा जब ये नहीं होगा आपके पास। अभी बहुत कुछ है, ये तो आप किसी की सपोर्ट पे बात कर रहे हैं ना, वो हाथ जिस दिन आप होंगे तो उस दिन बात होगी ना आपसे। तो ये अब इसके अंदर जो है ना अब बढ़ेगी। अब यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो घबराहट है, ये असल में घबराहट का जोन है ना। इज्जत चैलेंज हो रही है, नफ्स चैलेंज हो रही है, चौधराहट चैलेंज हो रही है, ईगो चैलेंज हो रहा है आदमी का। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल है, बताइएगा कि ये सेफ जोन है, यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इंसान को इन हालात के अंदर जब बिल्कुल अजनबियत है और पल्ले कुछ नहीं है, अल्लाह साथ है अभी, और ये सोचना चाहिए जो छोड़ के जाने वाली है ना, या कोई जो छोड़ के जाने वाला है, अभी तो हम अब सोचे ये प्रोसेस चल रहा है ना, वो दूसरा नोटिस भेजेगा बाप को जिसकी वजह से या जिसके साथ ये हुआ हुआ है। अभी तो आफ्टर शॉक्स आने हैं, अभी तो पहले झटके पे तो अनाउंस हुआ ना, तलाक अनाउंस हो गई या आपको बाहर निकाल दिया है, कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो, कुछ जो भी हुआ है। अभी आप ये चल ही रहे होंगे ना तो आपको दूसरा नोटिस आएगा। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।